السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے اپنے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ رحمت للعالمین خاتم النبیین کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات محترم، یہ اسلامی مہینہ، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر کا مہینہ ہے۔ سفر کے مہینے میں حضرت صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا ہے، اور بھی دیگر علماء کرام اولیاء کرام کے وصال اس مہینے میں ہیں۔ آئیے ہم حضرت صدیق اکبر یار غار کی جانی ساری کی کچھ باتیں قرآن و حدیث سے سمجھیں اور اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ حضرت صدیق اکبر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عمر میں 2 یا 2.5 سال چھوٹے تھے۔ مکے میں پیدا ہوئے۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 40ویں سال میں، جب آپ کی عمر شریف کا 40واں سال تھا، تو اعلان نبوت کیا۔ تمام قریش والوں کو، مکے والوں کو جمع کیا اور فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا، ہے لوگو یہ بتاؤ مجھے کیسا جانتے ہو؟ سب سے پہلے اپنی ذات منوائی تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے، سدا سچ بولتے ہوئے پایا ہے اور امانت دار پایا ہے۔ ایک گواہی ہو گئی۔ دوسری گواہی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اپنی ذات پر لی۔ کہا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے جس پر میں کھڑا ہوں، آپ کو پیچھے نظر نہیں آ رہا، میں دیکھ رہا ہوں، میں تم سے یہ کہوں ایک لشکر جرار ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے، تو کیا میری بات کو تسلیم کرو گے، مانو گے؟ سب لوگوں نے کہا ہاں، آپ نے کبھی ہم سے جھوٹ نہیں بولا، ہم مان لیں گے کہ اس کے پیچھے، پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو ہم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے اور ہم اس سے لڑنے کی تیاری کرنے شروع۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، 2 گواہی پہلے دل والی شہادت، تو آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں جب تم مجھے سچا جانتے ہو تو میں آپ سے، تم تمام لوگوں سے اعلان کرتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ اسی نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، زمین و آسمان، عرش، کرسی، لوح و قلم، شجر و حجر، بحر و بر، خشک و تر کو پیدا کیا ہے۔ ایک جان سے تمام آدمیوں کو، انسانوں کو پیدا کیا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک عورت، ایک مرد سے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی لائق عبادت ہے۔ اللہ نے مجھے اپنا کلام دے کر کے کلام اتارا ہے اور نبوت سے سرفراز فرمایا، مجھے اپنا رسول بنایا۔ یہ باتیں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے کہیں۔ تمام قریشی اور مکے والے سب کے سب چلے گئے، سب کے سب برا بھلا کہتے ہوئے چلے گئے کہ لو نئی بات سنا رہے ہیں آج۔ پورے مکے میں چرچا ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر آپ کے پڑوسی تھے، بچپن ہی سے ساتھ رہے تھے، مگر جب آپ نے اعلان کیا اس وقت مکے میں نہیں تھے، مال تجارت لے کر کے ملک شام گئے ہوئے تھے۔ ملک شام گئے، ساتھ میں ایک غلام میسرہ نام کا تھا۔ راستے میں جب رات ہوئی تو ایک گرجا گھر آپ نے دیکھا، گرجا گھر عیسائیوں کا معبد دیکھا۔ آپ نے اپنے غلام کو بھیجا کہ اس گرجا گھر کے راہب سے جا کر کے کہو کہ ہمارے آقا مال تجارت لے کر ملک شام جا رہے ہیں، ایک رات گزارنے کی اجازت دے دو تو ہم اس میں اپنا مال اتار لیں اور رات گزار لیں، صبح کو چلے جائیں گے۔ غلام جاتا ہے اور جا کر کے کہتا ہے کہ مکے کے ایک تاجر ابو بکر جن کا نام ہے، وہ اپنا مال تجارت لے کر ملک شام کی طرف قافلہ لے کر کے جا رہے ہیں اور ایک رات گزارنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ اس راہب نے ابو بکر نام سنا اور کچھ دیر سوچا،
پھر اس کے بعد میں غلام سے پوچھا کیا ان کے باپ کا نام ابو قحافہ ہے؟ غلام نے کہا ہاں ابو قحافہ ہے۔ تو راہب نے کہا کہ انہیں بلا کر کے لاؤ، ہمارے پاس اپنے مالک کو بلا کر کے لے کے آؤ۔ غلام گیا اور جا کر کے کہا راہب آپ کو بلاتا ہے، آپ کو بلاتا ہے۔ آپ گئے اور جا کر کے اس سے کہا کہ بھائی ہم جو ہے یہاں مسافر ہیں اور مال تجارت لے کر کے جا رہے ہیں اور ایک رات گزارنا چاہتے ہیں، اجازت دے تو ٹھیک ہے ورنہ کھلے آسمان کا سامیانہ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ راہب نے کوئی بات نہیں کی، کوئی جواب نہیں، آپ کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد میں اس نے کہا آپ داہنا ہاتھ دکھاؤ۔ داہنا ہاتھ دیکھا، داہنا ہاتھ دیکھنے کے بعد میں اپنے ساتھ لے کر کے کوٹھری میں گئے۔ کوٹھری میں ایک صندوق کھولا اور اس میں سے چند اوراق نکالے، ایک نظر اوراق پر ڈالتا، دوسرا آپ کے چہرے پر ڈالتا۔ حضرت ابوبکر صدیق تعجب میں کہنے لگے ایک رات گزارنی ہے، یوں تفصیل کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی جواب نہیں دیا راہب نے، پھر بھی برق پلٹتا رہا، چہرے کو دیکھتا رہا، کبھی ہاتھ کو دیکھتا کبھی چہرے کو دیکھتا۔ کچھ دیر دیکھنے کے بعد میں اس نے کہا کہ آخری نبی کی بعثت ہونے والی ہے، یعنی نبوت کا اعلان ہونے والا ہے، اور جو توریت و انجیل میں ان کے ساتھی کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں وہ میں آپ کے چہرے میں پاتا ہوں، ضرور آپ آخری نبی کے ساتھی ہوگے۔ یہ سنا تعجب میں پڑ گئے۔ رات کیا گزرنی تھی، یہ سن کر آپ کی نیند اڑ گئی، پوری رات جاگتے رہے۔ راہب دیکھتا رہا اور آپ جاگتے رہے، سوچتے رہے کہ یہ کیا بات کہی ہے۔ القصہ یہ گئے اور جا کر کے سامان فروخت کر کے واپس جلدی لوٹ آئے۔ ابھی مکے سے باہر ہی تھے کہ ابو جہل ملتا ہے اور کہتا ہے لو سن لو ابو بکر، تمہارے جو ساتھی ہیں انہوں نے نئی بات کا اعلان کیا، کہتے ہیں میں نبی ہوں اللہ کا، سارے خداؤں کو کتنے دنوں سے ہمارے باپ دادا پوج رہے ہیں، انہیں سب کو جھوٹا بتا رہے ہیں، ایک اللہ اندیکھے کی، ایک معبود جو دیکھا بھی نہیں اس کی عبادت کے لیے کہتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے سنا، پہلے ہی سن چکے تھے، اور اب یہ سنی بات، غلام کو مال تجارت دیا، سارے گھوڑے اونٹ دے دیے، کہا لے جاؤ اور جا کر کے گھر اتار دو، اور آپ سیدھے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر کی جانب چل دیے۔ گھر میں نہیں تھے، کوہ صفا کے دامن میں سرکار لوگوں کو تبلیغ کر رہے تھے، بتا رہے تھے دین کی باتیں، اللہ کی باتیں بتا رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر پہنچے اور جا کر کے وہی سوال کہ میں نے کچھ سنا ہے، آپ نے کیا اعلان کیا ہے؟ تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے وہی فرمان خدا سنا دیا اور کہا کہ اے ابو بکر، اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے، اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، اس نے مجھ پر اپنا کلام اتارا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی کے جو نزول ہوئی تھی اس کے الفاظ سنا دیے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کی دلیل ہوتی ہے، کوئی دلیل ہے آپ کی نبوت پر؟ تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم مسکراتے ہیں اور مسکرا کر ارشاد فرمایا اے ابو بکر، کیا وہ دلیل تمہارے لیے کافی نہیں جو کہ راستے میں، ملک شام کے راستے میں ایک راہب نے دی تھی، ایک عیسائی راہب نے دی، کیا وہ دلیل کافی نہیں؟ اتنا سننا تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے فوراً آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کر چومنے لگے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ کہہ کر سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ 38 سال کی عمر تھی، سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر جوانوں میں مسلمان ہوئے۔ حضرت مولا علی 8 سال کی عمر میں بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ یہاں سے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم جانثاری کا سلسلہ شروع ہوا۔ سفر میں، حضر میں، اگر آپ گھر میں ہیں تو گھر میں ساتھ ہیں، اور اگر سفر میں ہیں تو سفر میں ساتھ ہیں، طواف کعبہ میں ہیں تو طواف کعبہ میں ساتھ ہیں۔ حضرت صدیق اکبر ہر جگہ سرکار کے ساتھ، بڑی بڑی سختیاں اٹھائیں، مصیبتیں اٹھائیں، مارتے مارتے کفار مکہ نے آپ کا منہ لال کر دیا، مگر پھر بھی کلمہ حق بولتے رہے، یہاں تک کہ شعب ابی طالب میں 3 سال محصور کر دیا تمام مسلمانوں کو۔ حضرت صدیق اکبر بھی تھے، بھوک و پیاس کی شدت برداشت کی، مگر جانے جانا سے جدائی گوارا نہ کی، یہاں تک کہ
نبوت کے 13ویں سال میں جب ہجرت کا سرکار کو حکم ہو گیا، آپ نے ارشاد فرمایا ابو بکر سے کہ مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے، ہجرت کا حکم ہو گیا، یہ کہا اور آپ میرے ساتھ چلیں گے۔ دیکھیے محبت، دیکھیے جانثاری کا جذبہ، دیکھیے اس دن سے ہر رات دروازے پر بیٹھے رہتے کہ کب سرکار آ جائیں، اگر میں سوتا ہوا اور سرکار آ گئے اور میں نہ اٹھا تو کیا ہوگا، پوری رات دروازے پر بیٹھ کر انتظار میں گزار دیتے۔ کئی دن کے بعد میں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کے وقت میں حضرت مولا علی کو اپنے بستر پر سلا کر اور انہی کے درمیان میں سے نکل کر چلے آئے، طواف کعبہ کر کے، اور کعبے کو رو کر الوداع کہہ کر حضرت صدیق اکبر کے گھر جا کر جیسے ہی دستک دی فوراً دروازہ کھول دیا۔ کہا اے ابو بکر کیا تم جاگ رہے تھے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں سرکار اسی دن سے ہر رات پوری رات جاگ کر گزارتا تھا کہ کہیں سرکار آئیں اور میں سوتا ہوا رہ جاؤں اور سرکار کو تکلیف ہو۔ چلتے ہیں اور رات کی تاریکی میں ہی چلے جاتے ہیں، غار ثور پر چڑھ جاتے ہیں، بڑا اونچا پہاڑ ہے، وہ پہاڑ دیکھا ہوگا حجاج کرام نے، بڑا اونچا پہاڑ، چڑھ گئے اوپر غار ثور پہ قریب جا کر کے حضرت صدیق اکبر نے سرکار کو روک دیا کہ سرکار آپ تھوڑی دیر یہیں ٹھہریے، میں جا کر کے غار کو صاف کرتا ہوں۔ یوں یہاں باندھنے کا پٹکا ہوتا ہے، پٹکا لمبا سا رومال ہوتا ہے، وہ کھولا اور اس کے ٹکڑے کر کر کے تمام سوراخوں کو بند کر دیا، ایسا نہ ہو کوئی موذی جانور ہو، کوئی سانپ ہو، کوئی بچھو اور سرکار کو تکلیف پہنچائے، سب سوراخوں کو بند کر دیا، پورا پٹکا ختم ہو گیا، ایک سوراخ رہ گیا، اس پر اپنے پاؤں کا انگوٹھا لگا کر کے آواز دی سرکار تشریف لے آئیے۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے، آپ کے روئے طابہ کی روشنی سے وہ تاریک غار روشن ہو گیا، منور و مجلہ روشنی ہو گئی۔ تھکے ہوئے تھے حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں سرکار آپ میرے زانو اقدس پر، میرے زانو پر سرکار سر رکھ کر آرام فرما لیجئے، آپ تھکے ہوئے ہیں۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدیق اکبر کے زانو اقدس پر سر رکھ کر سو گئے اور پیر کا انگوٹھا اس سوراخ میں لگا ہوا ہے۔ ایک سانپ تھا جو مدتوں سے اس غار میں دیدار کی طلب میں ٹھہرا ہوا تھا، اس نے تمام کے تمام سوراخوں کو پایا، بند پایا، ایک سوراخ میں جب انسانی جز پایا، گدگدا سا پایا، اسی جگہ اس نے منہ مار دیا اور کاٹ لیا۔ اس کاٹنے سے تکلیف ہوئی، شدت تکلیف کو محسوس کرتے رہے جب تک برداشت کی، جب برداشت نہ ہوا رونے لگے، مگر سرکار کو جگایا نہیں کہ سرکار کی نیند میں خلل واقع ہو، یہ صدیق کو گوارا نہیں ہے۔ آنکھوں سے درد کی وجہ سے آنسو جاری ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو گرے، سرکار کے روئے انور پر گرے۔ سرکار نے آنکھیں کھول کر پوچھا ہے صدیق کس چیز نے رلایا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں سرکار کوئی چیز ہے جس نے میرے پیر میں کاٹ لیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ذرا دکھاؤ، پیر ہٹایا گیا تو وہ سانپ آیا اور دیدار کر کے اور سر جھکا کر کے چلا گیا۔ حضرت صدیق اکبر کے پاؤں کے انگوٹھے میں جہاں سانپ نے کاٹا تھا سرکار نے اپنا لعاب دہن لگا دیا اور وہ لعاب دہن لگا اور انگوٹھا ٹھیک ہو گیا، یعنی کاٹا ہوا درد کی شدت وہ ختم ہو گئی اور ٹھیک ہو گیا۔ یوں ہی صبح ہوئی، صبح کے وقت میں کفار مکہ تلاش کرتے ہوئے چلے آتے ہیں، اس کے اوپر غار کے اوپر چڑھ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دونوں محبوب بندوں کو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اور ان کے یار غار حضرت صدیق